السلام علیکم پیارے دوستو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولا کائنات فاتح خیبر مشکل کشا اسد اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ مولا علی کے چاہنے والے جھوم اٹھیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت مولا علی اور ایک شیر کا، جسے سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے دل سے یہی گزارش ہے، اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ بھی عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولا علی کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے۔ شیر خدا آپ کا لقب ہے اور مشکل کشا سارے عقیدت مند مولا علی کو مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مولا علی کا ہر واقعہ ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے، لیکن آج کا جو واقعہ ہے اسے سن کر سب جھوم اٹھیں گے۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی تشریف فرما تھے کہ تبھی ایک شخص حضرت مولا علی کی خدمت اقدس میں شامل ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر راستے میں مجھے شیر، جنگلی جانوروں اور درندوں کا خوف ہے، یا علی میں کیا کروں؟ اس کی بات سن کر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں جو مبارک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر مولا علی نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو اس کو یہ انگوٹھی تم دکھا دینا، اور اسے یہ انگوٹھی دکھا کر کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے جلدی سے وہ انگوٹھی مولا علی سے لے لی، اور اس کے بعد وہ شخص حضرت مولا علی کی وہ مبارک انگوٹھی لے کر وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے راستے میں اچانک سے ایک بڑا ہی خونخوار شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اس شیر کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اسے مولا علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی، اور اس نے وہ انگوٹھی نکالی، اور اس انگوٹھی کو نکال کر اس مبارک انگوٹھی کو اس شیر کے سامنے کر دیا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور مولا علی کی مبارک انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز لگائی، اور پھر اس شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا اور اس کے بعد آواز لگائی، پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے اس نے آواز لگائی، یعنی وہ دہاڑنے لگا، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں پر بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، اور شیر کا وہ معاملہ دیکھ کر بھی وہ حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، شیر نے دائیں بائیں آواز کیوں لگائی، اور وہ اس مبارک انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا۔ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر بھی جانا تھا، تو یہ شخص سفر پر آگے بڑھ گیا، اور اس شخص کو کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ شخص سفر سے واپس آنے لگا اس وقت بھی اسے راستے میں کوئی پریشانی یا تکلیف نظر نہیں آئی، اور یہ واپس آ گیا۔ جب یہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو یہ شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا، اور آ کر سلام عرض کرنے لگا، اور دست بوسی کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے سفر کے تمام حالات اور اس شیر کے واقعہ والی بات بھی حضرت مولا علی کے سامنے عرض کر دی۔ سارا ماجرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا،
اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے؟ اس شیر نے ان آوازوں میں جو اس شیر نے اوپر آسمان کی جانب اپنا منہ کر کے جو آوازیں کری، اور جو اس نے زمین کی جانب منہ کر کے آوازیں کری، مشرق اور مغرب کی طرف اس نے منہ کر کے جو آوازیں لگائی، کیا تم جانتے ہو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس شیر نے جب آسمان کی طرف دیکھ کر آواز لگائی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور اس شیر نے جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس شیر نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس شیر نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے مولا علی کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی مولا علی کا ادب کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے اسد اللہ مولا علی فاتح خیبر حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان بحیثیت قوم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ترین ہیں، اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اسی لیے کہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو پوری دنیا کے لیے علم و ہدایت کا چشمہ ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کا ایک شاندار ماضی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہماری قوم میں ایسی بے نظیر اور با کمال ہستیاں گزری ہے جن کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی حقیر نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان عظیم ہستیوں کو فراموش کر دیا ہے جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ہماری قوم کو پوری دنیا کی قوموں میں عزت و شہرت دی، اور جن کے کارناموں پر دنیا آج تک حیران ہے۔ زندہ رہنے اور ترقی کا جذبہ رکھنے والی قومیں اپنے ماضی اور مشاہیر کو کبھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ ان کے کارناموں پر فخر سے سینہ تان کر خود کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ نتیجے میں قوم کے بچے کے دل میں ان مشاہیر کے لیے نہ صرف احترام و تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان میں یہ ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مشاہیر کی طرح وہ بھی عظیم الشان اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دے، اور اپنے مشہور اسلاف یعنی اپنے بزرگوں کی طرح تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ کسی بھی قوم کا عتیق اس کے مستقبل کا بنانے والا ہوتا ہے۔ عتیق کی بنیادیں مضبوط ہو تو مستقبل کی عمارت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دل سے ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔